مرد کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں، ایسی بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہاں، جب ریپسٹ کے اوپر بات ہوتی ہے اور کچھ مردوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے تو وہی ریپسٹ لوگ ہیں. ہمارے ہاں یار قبر میں بھی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں. قبر سے نکال نکال کے ان کو ریپ کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو نوچا جا رہا ہے. تو ایک ایسی سوسائٹی جو مکمل طور پہ ایک تو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے، تحفظ کے بعد اگر کوئی کیس چلا بھی جائے عدالت میں تو انصاف فراہم کرنے میں ہماری سوسائٹی بالکل ہی ناکام ہو چکی ہے. تو ایسے میں جو ریپسٹ لوگ ہیں ان کو شے ملتی ہے کہ نہ قانون بھی، چونکہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جب سزا نہیں دے رہا تو الٹیمیٹلی تحفظ ہی فراہم کر رہا ہے ان کو. دو واقعات اور ہوئے. ایک وہ لڑکی جو رکشے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی فیملی ساتھ ہے، ایک لڑکا اوباش آتا ہے، وہ اسے کس کر کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری ایک لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ جا رہی، ایک لڑکا اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے ہگ کرتا ہے، ساری چیزیں، اور اسی طرح ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ عدالت میں ایسے کویسچنز کیے جاتے تھے کہ اس نے آپ کے جسم پہ کہاں پہ ہاتھ لگایا، جب وہ آپ کے کپڑے پھاڑ رہا تھا تو آپ کیا کر رہی تھی، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا. تو جب اس طرح کی عدالتوں میں سوال ہوئے، لوگوں نے اپنی عزت غیر محفوظ عدالتوں میں بھی دیکھی تو لوگوں نے اس پر آواز اٹھانا ختم کر دی. آپ آئین پاکستان اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ عورت 4 سے 10 بجے تک نہیں نکل سکتی، یا عورت کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے یا کوئی مرد ہونا ضروری ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ ریاست کا ہر شہری، خواہ وہ بچہ ہے بوڑھا ہے، کسی کے مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں سب کو، شہریوں کو برابر ریاست نے تحفظ فراہم کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی ریاست اس میں ناکام ہوئی ہے. اور یہ کہنا کہ ان کے ساتھ مرد نہیں تھا، جو جن کے ساتھ مرد تھا یا جو مر گئیں، اب کیا ہم کل کو یہ قانون لائیں کہ اگر کوئی لڑکی فوت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھائی، باپ یا کوئی محرم ضرور دفن ہونا چاہیے، کیونکہ قبروں سے بھی نکال کے ان کو ریپ کیے جانے کا ڈر ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وسیم شہزاد آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم شہزاد. ناظرین، اگر بات کرتے چلیں گزشتہ چند دنوں کی، تو شہر پاکستان کو، جس کو آزادی کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی انتھک محنتوں کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا گیا تھا، جس میں لاکھوں قربانیاں جو ہیں وہ دی گئی. لیکن اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے بعد جو یہاں پر آزادانہ خیال کے لوگ موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی اگر بات کرتے چلیں تو شہری جو ہیں وہ کچھ چہمگوئیاں اس حوالے سے بھی کر رہے ہیں، جن کا اس حوالے سے خیال ہے کہ جو کچھ مینار پاکستان پر ہوا وہ غلط ہوا، پری پلان تھا. اور اس کے علاوہ بات کرتے چلیں اور بھی ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، جن کے اندر ہم رکشے کی ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ نور مقدم کیس کی بات کرتے ہیں، زیادتوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ تمام جگہ کے اوپر ایک جو مرد کا ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کافی حقارت کی نگاہ سے جو ہے وہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز جو ہے وہ ہمہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام تر واقعات جو ہے اس کے اندر پس پردہ جو چھپے ہوئے حقائق ہیں، اس کے اندر تصور جو ہے وہ مرد کا، وہ شاید اب حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت معروف ڈبیٹر جو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلے کل پاکستان کے مختلف قسم کے جو ایوارڈ ہیں وہ بھی اپنے نام کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالم نگار ہیں، اور آپ ان کی تحریروں سے جو ہے وہ بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں. ذیشان راٹھوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان، بات کرتے چلیں، اسی لیے ہی آپ کا انتخاب کیا گیا کہ اس وقت جو پاکستان کی اگر میں بات کرتے چلوں تو اس میں جو ایک مرد کا رعب تھا، ایک مرد کا جسے تحفظ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب وہی ایلیمنٹ اور وہی لفظ جو ہے اب حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. بہت سے معاملات اور بہت سے واقعات جو ہے وہ آپس میں جڑ گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے؟ سب سے پہلے تو شکریہ وسیم. ایک تو آپ نے بہت اہم ٹاپک چنا، اور ان دنوں تو خیر سے ہاٹ ٹاپک بھی یہی ہے. ہاٹ ٹاپک ہونا بھی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے بچے، کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر ایک ایسی ریاست، اچھا دو چیزیں ہیں. مرد کا کبھی بھی، مرد کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں، ایسی بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہاں، جب ریپسٹ کے اوپر بات ہوتی ہے اور کچھ مردوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے تو وہی ریپسٹ لوگ ہیں اور وہی ریپسٹ نظریے کے لوگ ہیں. اور نور مقدم کی بات ہوئی، اس کے بعد آپ نے 2-3 اور واقعات کا ذکر کیا، ہم ان سب پہ بعد میں آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں یار قبر میں بھی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں. قبر سے نکال نکال کے ان کو ریپ کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو نوچا جا رہا ہے. تو ایک ایسی سوسائٹی جو مکمل طور پہ ایک تو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے، تحفظ کے بعد اگر کوئی کیس چلا بھی جائے عدالت میں تو انصاف فراہم کرنے میں ہماری سوسائٹی بالکل ہی ناکام ہو چکی ہے. تو ایسے میں جو ریپسٹ لوگ ہیں ان کو شے ملتی ہے کہ نہ قانون بھی، چونکہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جب سزا نہیں دے رہا تو الٹیمیٹلی تحفظ ہی فراہم کر رہا ہے ان کو. تو جب ان کو تحفظ مل رہا ہے تو وہ اس چیز کو اور زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اب اس کا پھر نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 14 اگست میں چلیں آپ اس کو نکال دیں، عائشہ کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. 2 واقعات اور ہوئے. ایک وہ لڑکی جو رکشے میں بیٹھی ہوئی ہے،
اس کی فیملی ساتھ ہے، ایک لڑکا اوباش آتا ہے، وہ اسے کس کر کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری ایک لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ جا رہی، ایک لڑکا اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے ہگ کرتا ہے، ساری چیزیں، اور اسی طرح ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ عورت اکیلی نکلی، اس ٹائم پہ نکلی. دو چیزیں ہیں دیکھیں، مذہب میں بھی ایون غامدی صاحب کا آپ نے پچھلے دنوں بیان بھی سنا ہوگا کہ ایک عورت گھر سے وضو کر کے مکمل پردے میں فجر کی نماز کے لیے نکلی تو ایک شخص نے اسے پکڑا اور ریپ کر دیا. صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کل سے عورتیں نماز نہیں پڑھنے آئیں گی، آپ نے اس ریپسٹ کو سزا دی. نہ کوئی ٹائم معین کیا کہ عورتیں اس ٹائم سے اس ٹائم میں نکلیں گی، ساتھ کوئی مرد لے کے نکلیں گی. ایون آپ آئین پاکستان اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ عورت 4 سے 10 بجے تک نہیں نکل سکتی، یا عورت کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے یا کوئی مرد ہونا ضروری ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ ریاست کا ہر شہری، خواہ وہ بچہ ہے بوڑھا ہے، کسی کے مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں سب کو، شہریوں کو برابر ریاست نے تحفظ فراہم کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی ریاست اس میں ناکام ہوئی ہے. اور یہ کہنا کہ ان کے ساتھ مرد نہیں تھا، جن کے ساتھ مرد تھا یا جو مر گئیں، اب کیا ہم کل کو یہ قانون لائیں کہ اگر کوئی لڑکی فوت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھائی، باپ یا کوئی محرم ضرور دفن ہونا چاہیے، کیونکہ قبروں سے بھی نکال کے ان کو ریپ کیے جانے کا ڈر ہے. انسان بات کرتے چلے پاکستان کی، تو جو ایک تخلیقی صلاحیت اس وقت تک کی بات کر لیتے ہیں یا اس وقت قائد اعظم کی سوچ کی بات کر لیتے ہیں، وہ بیسیکلی پہلے تو ہمیں نظریہ بتائیے گا کہ وہ نظریہ کیا تھا، اور اگر اس نظریے کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون ہے، کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو پاکستان کی تخلیق کا یا پارٹیشن کا پورا ایک ہے نا، یہ الگ ٹاپک ہے اور ایک کہہ لیں کہ طویل ٹاپک ہے، اس کے لیے طویل گفتگو درکار ہے. اس کو ہم یہ نہیں ہے کہ چلتے چلتے ایک سوال میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر قائد اعظم کی پوری جتنی بھی وہ ایک مومنٹ تھی اس کا ہم نے لب لباب نکالنا ہے تو قائد اعظم کی آخری تقریر ہے ہمارے پاس، جس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ آج سے کوئی شخص بھی، خواہ اس کا مذہب سے، مسلک سے، جس سے بھی تعلق ہے، وہ ریاست میں پوری طرح آزاد ہے، وہ اپنی عبادات کرے. اس میں بھی قائد اعظم نے نہیں کہا کہ عورتیں عبادات نہیں کر سکتی یا باہر. قائد اعظم نے کہا کہ ریاست کا ہر فرد آزاد ہے. جب آپ کا بانی پاکستان، آپ کا فاؤنڈر آف نیشن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر چیز میں آزاد ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں سی پی او عمر شیخ جیسے یا اور کوئی، جس طرح آج کل نظریہ ہے کہ وہ اکیلی کیوں گئی تھی، اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا، اس ٹائم میں نہیں جانا چاہیے تھا. ہو دا ہیل آر یو گائز جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ عورت کو کس ٹائم میں نکلنا چاہیے، کسی کے ساتھ نکلنا چاہیے؟ آپ ریاست سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ ریاست نے ان کو تحفظ فراہم کرنا تھا؟ جو قائد اعظم کا پورا نیریٹو ہے وہ ان کی آخری تقریر میں 2.5 منٹ کی تقریر ہے اور وہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اچھا، اگر ہم بات کرتے چلیں اس تمام تر کیسز کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان میں موجود مرد ہیں ان کو کیا اس حوالے سے ڈیسیجن لینا چاہیے؟ کیونکہ وومن فیمنسٹ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ طاقتیں جو ہیں وہ پروان چل رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی والی، وہ عورتیں بھی تمام اٹھ کے باہر آ گئی ہیں، اور ان کا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو ہماری تحریک تھی وہ بھی شاید اسی سے میچ کرتی تھی، اور اب وہ تمام تر علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے، مرد اپنی سیفٹی کا عنصر کہاں سے حاصل کرے گا؟ اچھا دیکھیں، جو فیمنزم کی بات ہے نا، فیمنزم ایک لمبی تحریک ہے اور یہ عورتوں کے ووٹنگ کے حقوق سے شروع ہوئی کسی زمانے میں، اور یہ ایک اچھی تحریک ہے کہ آپ عورت کو ان کے حق دیں، حقوق دیں. اور جہاں تک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اب وہ پتہ نہیں لوگوں کے سامنے پرٹینڈ کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں نے اس سے کیا مطلب نکال لیا ہے. اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کی زندگی ہے، اسے حق ہونا چاہیے وہ کیا تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ کیسے، مطلب کہ آپ یہ نہ چھوڑیں، آپ کہہ دیں کہ وہ مغربی لباس چلیں بند کر دیں کیونکہ ہمارا کلچر وہ نہیں ہے، کیونکہ لباس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے کلچر سے ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا جسم میری مرضی جو نعرہ تھا وہ صرف اسی پر تھا کہ ایک لڑکی کو اس کی زندگی جینے کا حق ہونا چاہیے، جسم اس کا ہے، وجود اس کا ہے، فیصلہ کرنے کا حق بھی وہ ہو، نہ کہ اب یہ. اچھا یہ دیکھیں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بچوں کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. میں ہزاروں مثالیں ایسی دکھا سکتا ہوں جن میں پیرنٹس نے شادیاں کی، بعد میں ان لڑکیوں کو یہ طلاق ہوئی، یا ساری زندگی وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے کسی نشئی کی، کسی ایسے آدمی کی جو جواری تھا، وہ زانی آدمی تھا، اس کے ساتھ انہیں تعلق نبھانا پڑا کیونکہ والدین نے وہاں پہ باندھ دیا تھا. تو والدین سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی نعرہ غلط ہے، اور جو اس مومنٹ میں شروع ہوئے، یہ سارا کام می ٹو ہیش ٹیگ سے شروع ہوا تھا، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ لوگوں نے آواز بلند کرنا شروع کی. ہمارے معاشروں میں لوگ ان چیزوں کو دبا دیے جاتی تھی یہ چیزیں، کیونکہ عدالت میں ایسے کویسچنز کیے جاتے تھے کہ اس نے آپ کے جسم پہ کہاں پہ ہاتھ لگایا، جب وہ آپ کے کپڑے پھاڑ رہا تھا تو آپ کیا کر رہی تھی، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا.
تو جب اس طرح کی عدالتوں میں سوال ہوئے، لوگوں نے اپنی عزت غیر محفوظ عدالتوں میں بھی دیکھی، تو لوگوں نے اس پر آواز اٹھانا ختم کر دی. خیر سے اب آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو ایک بہت پازیٹیو بات ہے کہ لوگ اس پر بات کرنے لگے ہیں اور اس پر سوال ہو رہا ہے. اور اس میں مرد کی کہیں بھی کوئی انسیکیورٹی یا کچھ بھی نہیں ہے. انسیکیورٹی صرف ان کے لیے ہے جو اس طرح کی سوچ، جو اس طرح کے نیریٹیو پہ چلتے ہیں یا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ بھی اوکے جی، بس دروازہ آپ ایزی ہو جائیں، کام کو ایزی کر لیں، بہت فریم ہمارے پاس. اوکے ڈن. میری سائڈ سے جگہ اس نے زیادہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ، آپ کی سائڈ سے جگہ کم ہے. چلیں لیٹس گو، دیکھنے دو کیسے ہی ہے. ہاں چلو اوکے ٹھیک ہے. اب جو کیا مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ میری سائڈ سے جگہ زیادہ اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک. ہاں کیوں اسٹارٹ لیں.